انما المؤمنون اخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی. ناظرین کرام، عالم اسلام کا اتحاد کیوں ضروری ہے؟ عالم اسلام کے اتحاد کو کس نے توڑا اور کیوں توڑا؟ عالم اسلام کے لیے مستقبل میں کیا خطرات سامنے ہیں؟ عالم اسلام کے اوپر کیا خطرات منڈلا رہے ہیں؟ اور اس وقت امت مسلمہ پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی عیسائی پر ظلم ہو یا اگر کسی یہودی پر ظلم ہو تو اس کے لیے پوری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے پوری دنیا کے یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اگر کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہو تو اسلامی دنیا، عالم اسلام اکٹھے نہیں ہوتے. بیان بازی اور محض احتجاج اور مظاہرے تو ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر اسلامی دنیا کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی. اور عالم اسلام کس طرح دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، کس طرح اپنا قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے، انہی سوالات پر آج ڈسکشن کریں گے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں جناب محترم خالد عمران صاحب، جن کا تعلق روزنامہ اسلام سے ہے اور کافی عرصے سے صحافتی دنیا سے وابستہ ہیں. اور اسی طرح آج ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب انصار عباسی صاحب، جو سینئر صحافی ہیں اور ماہر تجزیہ نگار ہیں. اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں اور عالم اسلام کے اتحاد اور مسلمانوں کے اتحاد کے درمیان کافی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو مہمان سے. محترم جناب خالد عمران صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی اچھا، محترم خالد عمران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی دنیا یا عالم اسلام یا مسلمان، ان کا اتحاد، اہمیت، اس اتحاد کی کیا اہمیت ہے؟ مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ جو لفظ ہے عالم اسلام، یہ خود بتا رہا ہے کہ جب یہ عالم اسلام ہو حقیقی معنوں میں تو پھر اتحاد اور اہمیت یہ ثانوی چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل. کیونکہ جب ایک عالم اسلام کا دائرہ آپ نے کھینچ دیا تو اس کا مطلب مسلمان کہیں بھی ہو وہ اس عالم اسلام میں شامل ہے، اور وہ متحد ہی ہوں گے تو مسلمان ہوں گے، عالم اسلام ہوگا. اتحاد کے بغیر عالم اسلام جو ہے وہ اس کو آپ کا کوئی کنسیپٹ واضح ہو نہیں سکتا. بالکل. تو اس کے لیے اہمیت تو اس کی قرآن بتا رہا ہے کہ مسلمان متحد ہوں گے تو صحیح طریقے سے اپنی زندگی بھی گزاریں گے اسلام کے مطابق، اور اس میں بھی اتحاد اتفاق ہوگا تبھی گزار سکتے ہیں. بالکل. اجتماعیت جو ہے وہ دین اسلام کی بنیاد جو ہے نا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے، تو وہ اجتماعیت کی دعوت دیتی ہے. اور آخری رکن جو ہے حج ہے، تو وہ بھی اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے. تو جب تک ہم اجتماع ہمارا اکٹھا نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے مسائل پر، اس وقت تک ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے. بالکل. اور اسلام کی جو بنیاد اتحاد کی ہے وہ وہی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی جو اس پر علماء مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو مضبوطی سے. قرآن اللہ کی رسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت فرامین اور ان پر چلنا یہ اللہ کی رسی ہے. تو پھر اگلی بات جو ہے وہی محمد رسول اللہ والذین معہ، تو جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں. بالکل. اب جو اگلی بات ہے وہ اشداء علی الکفار. تو جب تک ہم کفار پر سخت نہیں ہوں گے رحماء بینہم ہو نہیں سکتے. بالکل. یہ میرے ناقص خیال کے مطابق تو حقیقت کہ ہمیں پہلے جب تک ہم، اور دوسری جگہ یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. ہاں، دوست بنانے کا یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا دشمن بنا لو، یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب، لیکن دوست نہ بناؤ، اپنے معاملات میں زیادہ ان کو دخیل نہ کرو کہ اپنی ساری مہاریں ان کے ہاتھ میں پکڑا دو آپ. تو مسلمانوں کا اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم پورے دین کو، جیسے پیکج ہوتے ہیں، ہر پیکج آج کل چلتے ہیں،
تو اس پیکیج کے 7 چیزیں ہوتی ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مکمل پیکیج ہے. جب تک اس پیکیج کو ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم اتحاد کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ اتحاد کی اہمیت کس کام کے لیے جی؟ مسلمانوں کا اتحاد کیوں ہو؟ یہ دین کو بچانے کے لیے. جب تک ایک مقصد واضح اہداف نہ ہو اتحاد کے کوئی اتحاد ہو نہیں سکتا. یعنی اسلام کا جو مسلمانوں کا جو اتحاد ہے اس کے پیچھے جو مقصد یا ہدف ہے وہ توحید ہے. جی توحید ہے. جی دین کو بچانا. اب دین تو اللہ نے ذمہ تو اللہ نے لیا ہے لیکن کوشش ہمیں کہا گیا کہ کوشش کرو. یعنی جو اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ اصل میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے. مسلمانوں کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. جی یہ کوشش کا کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے اور اس کا واضح ہدف جو ہے وہ دین کو بچانے کا ہو. اب اس کے لیے جو بھی معاملات آتے رہے ہیں ہمارے ماضی قریب میں 1974 میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت جو ایک کانفرنس ہوئی اسلامی اتحاد کے حوالے سے وہ بڑی ایک ٹھوس کوشش تھی. شاہ فیصل کا کردار شہید کا اس میں بنیادی کردار تھا. ذوالفقار علی بھٹو تھے اور اس طرح دوسرے ممالک کے جو مسلمان سب انہوں نے محسوس کیا. ان کو محسوس کروایا گیا حالات کے ذریعے جو حالات اس وقت بن رہے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ مسلم اتحاد کی یعنی عالم اسلام کے اتحاد کی ضرورت ہے. اچھا اس کے بعد کوئی پائیدار کوشش اس طرح کی ہو نہیں سکی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے مقتدر طبقوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں یہ اتحاد کی جو کوششیں ہوتی ہیں یہ سبوتاج کیوں ہوتی ہیں. اس میں دیگر عناصر بھی ہیں لیکن یہ کہ واضح ہدف ہونا چاہیے کہ اتحاد کا یہ کوئی یعنی پائیدار ہدف ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی کے وسائل کو بچانے کے لیے یا کسی خاص مقصد اور خاص وقت کے لیے اتحاد نہیں ہو سکتا. پھر یہ وسیع تر مفاد اور وسیع تر اہداف امت کے جو ہوں. اب امت جو ہے وہ بر صغیر میں پاکستان ہندوستان اور برما اور اسی طرح بنگلہ دیش اور اسی طرح شام اسی طرح ایران اسی طرح عراق ان پورے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں مدنی صاحب وہ مسلمان عالم اسلام میں شامل ہیں. ان سب کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پالیسی اتحاد کے لیے بنائی جائے گی وہ کامیاب ہوگی. اس کی اہمیت ہوگی نہ کہ وقتی طور پر کسی اقتدار کو کسی وسائل کو کسی کے وسائل کو بچانے کے لیے جو بھی کوششیں ہوں گی وہ دیر پا نہیں ہوں گی. جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ 1974 میں کانفرنس ہوئی عالم اسلام کے اتحاد کی. اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں خلافت عثمانیہ کے جب انتہا ہو رہی تھی 1923-24 کے دوران تو اس وقت جو مسلمانوں کا یا اسلامی دنیا کا ایک اتحاد تھا خلافت کی شکل میں اس کے بعد اس کردار کو یعنی اس اتحاد کی جو شکل تھی اس کو گرانے میں کون لوگ ملوث تھے اور ان کے اہداف کیا تھے؟ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو آپ بتا رہے ہیں جب خلافت کو سبوتاج کیا جا رہا تھا ختم کیا جا رہا تھا اس وقت مسلم عوام جو تھے ان کے اندر درد اور فکر تھا خلافت کا. لیکن مقتدر طبقے جو تھے جو مختلف جگہوں میں کسی کو اقتدار کا لالچ دیا گیا کسی کو وسائل زیادہ دے دیے گئے اور کسی کو خواب دکھائے گئے مملکت کے کسی کو حکومتوں کے خواب دکھائے گئے تو ان لوگوں نے ان طبقوں نے پھر اس کو سبوتاج کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. اور اس کے بعد خلافت قائم کیوں نہیں ہو سکی؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے پہلے آج بھی ترکی کا مسلمان جو ہے پاکستان کے مسلمان کو ہندوستان کے مسلمان کو دل سے زیادہ اپنے قریب کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس لیے کہ خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے تحریک خلافت بپا کی ہندوستان کے اندر اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اور سال سال تک اس کا اثرات قائم رہے اور آج بھی اس کے اثرات قائم ہیں. تو جب تک ہم اس سسٹم کو خلافت کو جب ہم خلافت کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا. بالکل. کیوں؟ خلافت ایک لفظ ایسا ہے کہ اصطلاحیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ اصطلاحیں اپنا اثر دکھاتی ہیں اور جب ان اصطلاحوں کو ہم غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. بالکل. اب یہ خلافت کی جو اصطلاح ہے تو اب تو بات لمبی ہو جائے گی اس کا ٹائم نہیں ہوتا اس چھوٹے پروگرام میں تو بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ خلافت اور دیگر جو طریقہ نظام چل رہے ہیں دیگر دنیا میں خلافت تو ان کو روکتے ہیں نا. بالکل. اب اس مسلمانوں کی خلافت کیا تھی؟ اگر اس پہ ڈگر پہ آنا ہے تو پھر تو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا. بالکل. مقتدر طبقوں کو قربان کرنا پڑے گا. جو لوگ آج رہنمائی کے دعوے دار ہیں جو طبقے ان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا خلافت کے لیے. تو اس لیے خلافت کی صرف آوازیں بلند کی جاتی ہیں اس کے لیے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی جاتی. جی اچھا یہ بتائیے کہ
جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ امت مسلمہ کا کیسے خلافت کا وہ سب کچھ قربان ہوا ہے، کس نے کیا اس میں کردار ادا کیا، ہم ماضی تاریخ میں اپنی تاریخ، اسلامی دنیا کی تاریخ جب پڑھیں تو اسلامی دنیا میں مسلمانوں کو یا اسلامی دنیا کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ان میں سر فہرست چند غدار ہیں، چند لوگ غداری کرتے ہیں، اس غداری کے بعد وہ انہی میں سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے منافقت کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے غدار یا اس قسم کے کون لوگ تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو غداری کی جو مسلمانوں پہ ایک یہ سمجھا جاتا ہے جی مسلمان غداری کرتے ہیں جی، یا مسلمان غدار ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کنسیپٹ تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں کہ شروع سے دیکھ لیں، ابن القمی کون تھا، جی، ابو داؤد جس نے غرناطہ تباہ کروایا وہ کون تھا، اور اس کے بعد اگر ہم بر صغیر کی تاریخ دیکھیں، جی، یہ میر جعفر از بنگال، صادق از جی، جی، دکن، بالکل، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن جو اقبال نے کہا ہے، تو یہ لوگ کون تھے؟ اور پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آپ اگر پڑھیں تو وہ جو لنگڑا غلام علی یا قاسم علی لنگڑا وہ کون تھا؟ جی، تو یہ خاص طبقہ ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ میں پاکستان کی مثال آپ کو دیتا ہوں جی، کہ پاکستان میں 1956 کا آئین جب سیاستدانوں نے تیار کر لیا اور وہ نافذ ہونے کو تھا، اسکندر مرزا صاحب میر جعفر علی کا پڑپوتا ہے، وہ کون ہے جس نے اس کو سبوتاج کیا، اس ساری کو جد و جہد کو سبوتاج کیا؟ 1953 میں جو تحریک ختم نبوت چلی اس وقت یہ صاحب جو تھے اس وقت ڈیفنس سیکٹری تھے، تو ابھی وہ اجلاس جاری تھا لاہور گورنر ہاؤس میں کہ کس طرح اس پر قابو پایا جائے، تو یہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے کور کمانڈر کو جو وہاں کا ذمہ دار تھا فوجی اس کو کہا کہ مارشل لا لگا دو، اور کسی سے پوچھا نہیں۔ تو یہ کون ہے اسکندر مرزا صاحب؟ جی، تو ان کو غور کریں نا، اگر ہم بات کریں گے تو پھر کہتے ہیں بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان جب دو ٹکڑے ہوا اس وقت پاکستان پر حکمران کون تھا؟ جی، جنرل یحییٰ خان۔ جی، جنرل یحییٰ خان صاحب کون تھے؟ آپ خود غور کریں۔ جی، تو پاکستان اور پھر اسی طرح عالم اسلام کے اتحاد کی جب بھی کوشش ہوتی ہے تو اس کی پیٹھ میں چھرا کون گھونپتا ہے؟ جی، تو آپ یہ دیکھیں، تو یہ کیوں ان کا ایک ہے کہ یہ اول تو اتحاد کے لیے جو طبقے میدان میں آتے ہیں ان کے پہلے تو ان کے مقاصد خود جو ہے نا وہ قلیل وقت کے لیے ہوتے ہیں، یا اپنے اقتدار کو بچانا یا اپنے وسائل کو بچانا، اپنے چودراہٹ کو دنیا میں جو قائم کرنے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے کرنا، ایک تو ان کے مقاصد اس طرح کے ہوتے ہیں عارضی نوعیت کے۔ دوسرا پھر یہ لوگ، یہ طبقہ جو ہے، جی، اگر آپ وسیع اس میں تناظر میں دیکھیں تو مسلمانوں میں غدار نہیں ہوتے، یہ غداروں کی ایک ہے جنہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ اصل میں مسلمان نہیں ہے۔ جی، آپ دیکھ لیں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر دنیا بھر میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سے زیادہ یا کم جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ اس کو علماء فیصلہ کریں گے، وہ ہم تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہی لوگوں نے ہمیشہ جو ہے نا اس کو سبوتاج کیا ایسے، یعنی ماضی میں جو لوگ امت مسلمہ کے پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے ان کا تعلق ایک خاص مکتبہ فکر سے ہے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارسی مکتبہ فکر تو ہوتا ہے کسی یعنی اس میں مثبت انداز میں، یہ تو بنیاد ہی منفی پر ہے، نیگیٹو، یہ تو نیگیٹو سینس میں شروع سے ہی، یہ تو نیگیٹو سینس میں ان کا تو وجود ہی وہ جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں ہوا تھا۔ اچھا، آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے یا عالم اسلام ہے، تو آج کے دور میں یہ لوگ کون ہیں، کون لوگ ہیں، اور ان کی پشت پناہی کون سا ملک کر رہا ہے، یا کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو، ان کے بارے میں؟ نہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب افغانستان پر حملہ ہوا، جی، افغانستان پر حملہ ہوا، جب پاکستان میں جو بھی حکومت تھی انہوں نے مجبوری کی عالم میں جیسے بھی انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، وہ کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کریں، جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ملک کون تھا جس نے اس حملے کی جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا تھا اور اس حملے کی جس نے وہ کی ہے؟ اور بون کانفرنسیں جو ہوتی رہی ہیں اس میں وہ کون سا ملک تھا جو جا کے امریکی ایجنڈے کے اوپر اور نیٹو کے ایجنڈے کے اوپر، نیٹو کا الائنس کا حصہ نہ ہوتے ہوئے اس کا ساتھ دیتا رہا؟ وہ آپ دیکھیں کون سا یعنی ملک ہے؟ آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کون سا ملک ہے وہ، جی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی پاکستان میں دیکھیں، اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے ایک پاکستان، بالکل، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج موجود ہے، بالکل، پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے، بالکل، اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان میں جذبہ ہے، دین کا جذبہ ہے، دین کا جذبہ ہے اور دین کے لیے لڑنے اور مرنے کا جذبہ ہے، بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو پچھلے 10 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے،
اگر آپ وہ فرقہ واریت کو ایک طرف رکھ کے آپ دیکھیں یہ کلبھوشن یادو صاحب کہاں سے آئے ہیں, انہوں نے نیٹ ورک کہاں بیٹھ کے اپنا بنایا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور ہماری جو بلوچستان کے اندر جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ جی اگر ہم کسی اور پڑوسی ملک کا نام لیں جی تو وہ تو پہلے بھی موجود تھے, ان کی سرحدیں تو نہیں ملتی جی, جس کی سرحد ملتی ہے. اور آج بھی جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر, اور پھر پاکستان کے پنجاب کے دور افتادہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں تک اثر و نفوذ ہے, تو وہ دیکھیں کن کا ہے. یعنی 6-7 ایک ہے سفارت خانہ کونسلیٹ کا ہونا, اس کے علاوہ 6-7 مرکز بنائے ہوئے ہیں, پیسہ تقسیم ہوتا ہے, لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے, وہ لٹریچر زہریلا لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے؟ بالکل. پاکستان میں جو فرقہ وارانہ بنیاد پر قتل و غارت ہوئی, فرقہ وارانہ اختلاف جو ہے صدیوں سے موجود ہیں, رہیں گے, لیکن فرقہ وارانہ بنیاد پر جو قتل و غارت شروع ہوئی ہے یہ کب شروع ہوئی ہے؟ بالکل یہ کس بنیاد پر؟ 79 کے انقلاب کے بعد. 79 کا جو انقلاب آتا ان کے اپنے ملک میں رہتا تو ٹھیک تھا, اس انقلاب کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل. اور اس کی بنیاد پر پاکستان میں آج جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو مسئلہ پاکستان کا نہیں, یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. یعنی ایک خاص قسم کا آپ انقلاب برپا کریں اور پھر اس کو پورے عالم اسلام پر مسلط کرنے کی کوشش کریں, اور پھر یہ سمجھیں کہ وہ دنیا آرام سے اس کو برداشت کر لے گی, مسلمان آرام سے اس کو برداشت کر لے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو 79 کا خمینی انقلاب تھا ایران میں جو برپا ہوا, اور ان کی جو اس وقت سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم اس انقلاب کو لے کر جائیں, یا اپنی ایک سوچ کو, جو متنازع سوچ ہے, امت مسلمہ اس کو نہیں مانتی ہے, خاص وہ ہے طبقہ ہے جو مانتا ہے, اس کا پیروکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی اس کو لایا گیا؟ پاکستان میں کیا اس وقت بھی ان کی یہی نظریات کار فرما ہے؟ پاکستان میں اس انقلاب کو لانے کے لیے باقاعدہ جماعتیں قائم کی گئیں. یعنی پاکستان میں 79 سے پہلے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ وہ ایک فقہ کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایک جماعت بنائی گئی باقاعدہ 79 کے بعد. تو بتائیں نا یہ یعنی ایک فقہ کو اس کے نفاذ کے لیے ایک جماعت بنائی گئی, اور اس کے لیے پھر جو کچھ اس کے پلیٹ فارم پہ جو کچھ ہوتا رہا, جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا, اور جو پھر اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوا, اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ, جو لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چلے جائیں, سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کیسے گند بولا جا رہا ہے, کیسے بکواس کی جا رہی ہے, اور اس پہ کوئی قدغن اس انداز میں نہیں ہے. بالکل. لیکن جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ سازش, دیکھیں اب کیا فرمایا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں میرے بعد, ایک اللہ کا قرآن, دوسرا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی. اب ان خلفائے راشدین کو, صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو, اگر کوئی ان کی ذات کو, ان کے کردار کو اگر کوئی مشکوک بنانے کی کوشش کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ امت کے اندر تفریق پیدا اس کا مطلب ہے اسلام کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو انقلاب برپا ہوا 79 میں, 1979 میں جو انقلاب برپا کیا گیا, اس انقلاب کے بانی کو کس ملک نے پناہ دی تھی بتائیں نا ذرا. فرانس میں رہے وہ, اس کے بعد وہ کس طیارے میں, پینم کے طیارے میں وہ تشریف لائے ایران کے اندر, اور سب سے پہلے ایرانی انقلاب کو تسلیم کس ملک نے کیا؟ تاریخ ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں کس ملک نے تسلیم کیا. اور پھر ایران عراق ایک جنگ ہوئی, طویل جنگ ہوئی, اس میں اسرائیل سے ہتھیار کس نے خریدے؟ بالکل مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگانے والے, اور اسرائیل کو وہ مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن کہنے والے, اس سے ہتھیار کون خریدتے رہے؟ اور یہ پروپیگنڈا آج تک, یعنی میڈیا میں یہ ہوتا رہا جی ایران پر حملہ ہوگا, ایران پر, آج تک تو نہیں ہوا. اور اب کیا پالیسی ہے؟ تو یہ تو ان کی نئی پالیسی نہیں ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کے اتحاد کو یا مسلمانوں کے خلاف غیروں کا ساتھ دینے میں بنیادی کردار انہی لوگوں کا رہا ہے؟ نہیں, ان لوگوں, یہ تو تاریخ ہے, یہ تو تاریخ, حقائق ہیں, یہ تو تاریخ ہے, حقائق ہیں, اس سے آپ کیسے نظریں چرا سکتے ہیں؟ اچھا اس وقت یہ بتائیے کہ ہماری جو پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کی عوام کس طرح متحد ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر عوام منتشر ہے, ٹھیک ہے, اور اگر فرقہ واریت کی جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کو لوگ بیان کرتے ہیں, اگر اس نظر سے دیکھیں تو ہر مکتبہ فکر یا ہر طرح کی جو ہر قسم کی جو ہر ایک خاص فکر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو بولتے ہیں, لیکن دوسروں پر جب ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں بولتے. یعنی اہل سنت کے جو اجماعی جو پورے یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کیسے متحد کیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اقلیت کسی بھی ملک میں ہو تو وہ منظم بھی ہوتی ہے, اور کسی بھی معاشرے میں ہو تو وہ اپنے مفادات کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرتے ہیں. بالکل.
اور اکثریت کو بدقسمتی سے اس کا شعور زیادہ نہیں ہوتا. جی. تو لیکن اب تو ایسی کوئی لاشعوری جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، جو کچھ ہو رہا ہے، جی. اب تو میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے نا. جی. تو یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے سامنے ہیں. اب جو عوام کے اندر انتشار اور افتراق جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لاشعوری طور پہ وہ یعنی عوام جس کو سمجھتے ہیں جی کہ یہ سالہ سال سے یہ لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، جب تک وہ ان کے عزائم آشکار نہیں ہوئے تھے، جب تک یہ تھا کہ وہ کچھ مخصوص رسمیں تھے وہ نبھاتے تھے. اب یہ بتائیں کہ جو کام پاکستان میں مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، اگر اس طبقے کی ایک پوری مذہبی ریاست ہے ایران، وہاں وہ کام نہیں ہو رہا، تو پاکستان میں اگر ہو رہا ہے تو وہ مذہب کیسے ہے؟ بالکل. مذہب دین تو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرائض اور سنتیں مسلمانوں کی پوری دنیا میں، سنت وہ ہوتی ہے جو پوری دنیا میں ایک ہو. جی. ایسا ہی ہے نا جی. بالکل. تو جو جس آپ چیز کو پاکستان میں آپ مذہب بتا رہے ہیں، جس کو ایران میں وہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے؟ جی. یعنی یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک جو دن آتے ہیں، 10 دن پورا ملک جو ہے سولی پر لٹک رہا ہوتا ہے. بالکل. پورے ملک میں کاروبار زندگی بند ہو جاتا ہے. کیا ایران میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. کیا شام میں ایسا ہوتا ہے؟ جی. یہ سوال ہے جی. کہ یہ لوگ جس کو اپنا ملجا اور ماوا کہتے ہیں، جس ملک کو، ایران کو، کیا وہاں 10 دن کے لیے سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے؟ جی. کیا وہ گھوڑا اور جلوس گزارنے کے لیے اکثریت کے حقوق پامال کر دیے جاتے ہیں؟ بالکل. تو یہ سوال، یہ مقتدر طبقے سوچیں اس بات کو. جی. یعنی ایک جلوس گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا 80% بازار کی آبادی جو ہے، جو نہیں چاہتے کہ بند ہو، وہ 3 دن وہ بند رہتا ہے بالکل سب کچھ. کاروبار حیات بند ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر. کیا وجہ ہے؟ اور میڈیا کے اندر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے پھر، کہ جو بڑے سے بڑا سیکولر ہے، بڑے سے بڑا لبرل ہے، یکم سے لے کر 10 محرم تک وہ سب سے بڑا ذاکر بننا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ معاشرہ تو تقسیم ہوگا. جی. جب 1973 کا آئین جو ہے وہ جو بنا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، غور سے پڑھیں، تو وہ کافی چیزوں کا حل ہے اس کے اندر. جی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے بلیک میل کرتے ہیں، یعنی اپنی قوت. جی. اور ایک کلیدی عہدوں پر بیوروکریسی میں جب یہ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، یعنی حکومت کو، عوام کو ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے کہ محرم آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اس کے بعد 10 دن پورے کاروبار زندگی معطل رہتا ہے، اور ایجنسیاں اور اچھا ان کی توجہ باقی ہر کام سے ہٹ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جلوس امن سے گزر جائے، جلسہ امن سے ہو جائے، پھر یہ ہے کہ ماتم جو ہے وہ امن سے ہو جائے. جی. تو اب دیکھیں، اگر دیکھیں دنیا میں کسی مذہب میں آپ دیکھ لیں، جی. عبادت گاہ کے اندر بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. کسی مذہب میں سڑکوں پر عبادت ہے؟ اگر وہ عبادت ہے تو سڑکوں پر کیوں؟ جی. عبادت گاہ میں اپنی عبادت کریں اگر عبادت ہے. ہر مذہب اپنے لوگوں تک ہی محدود رہے، دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھیں، میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ عبادت جو ہے وہ عبادت گاہ کے اندر، بالکل ٹھیک ہے. نماز مسجد کے اندر ہوتی ہے، عید گاہ کے اندر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. حج جو ہے ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، عرفات کے میدان میں ہوتا ہے حج، اس سے باہر تو نہیں ہوتا. طواف زیارت جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے. عبادات ہیں نا. جی. تو یہ اگر عبادت ہیں تو پھر یہ عبادت گاہ تک محدود رہنی چاہیے. آپ اپنی مجلس، اپنی محفل جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں جی امن و امان کا مسئلہ ہے، مسئلہ بنتا کون ہے، بنیاد کون ہے؟ اگر یہ امن و امان کا، اگر برطانیہ کے اندر، اگر دوسرے ملکوں کے اندر یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا اتنے دن نہیں کرتے ہیں؟ اگر ایران کے علاوہ مثال نہ لیں، ایران کے اندر جب جس طرح یہ محرم مناتے ہیں ویسے کیوں نہیں مناتے؟ جی. ایران کے اندر جو اذان ہوتی ہے وہ اذان پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ جی. کبھی ہم نے تو جب ایران کی جو اذان ہے وہ اور ہے، پاکستان میں جو اذان اور ہوتی ہے. بالکل. تو اگر یہ واقعی دین ہے تو اس کو عبادت ہے تو اس کو عبادت گاہ کے اندر ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر آپ کی عبادت سے دوسرا بندہ، دوسرا طبقہ اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی. تو اس عبادت کو اپنے تک رکھیں آپ. اچھا یہ بتائیے کہ عالم اسلام، یہ تو آپ نے بنیاد باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں، یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ان چیزوں پر آپ نے بات کی کہ جو یعنی پاکستان کی جو عوام ہے ان کے اندر افتراق اور انتشار کے باعث بنتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ
مسلمان متحد ہوں لیکن مسلمان متحد نہیں ہوتے، کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا مسلمان اپنے اہداف سے جیسے آپ نے بیان کیا ہٹ گئے، یا مسلمان سب حقوق کے پیچھے دوڑ پڑے؟ یہ وجوہ ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو اتحاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے نا، وہ اخلاص سے نہیں لگایا جاتا. جی. اگر اخلاص سے نعرہ لگایا جائے اتحاد کا، پھر اتحاد ہوتا ہے نا. جی. وہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ اور یہ کہ مجھ پر بات نہ آئے. جی. ہر طبقہ جو ہے نا اس اتحاد میں، کسی بھی اتحاد بین المسلمین کے نام سے جو دعوے کیے جاتے ہیں، جو اس سے میٹنگیں ہوتی ہیں، جو اجلاس ہوتے ہیں، تو اس پہ ہر طبقے کی، ہر جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے مجھ پر بات نہ آئے کہ ثبوت آئے، وہ اس پر بڑھ چڑھ کے اس میں. لیکن جب اس میں اصل کام کرنے کا آتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ جاتے ہیں سب لوگ، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. اتحاد تو ایثار کا نام ہے. ایثار کریں گے آپ چھوڑیں گے کچھ چیزیں. جی. آپ کو اپنی چودراہٹ چھوڑنا ہوگی، آپ کو اپنا ناموری چھوڑنا ہوگی. لیکن جب وہ چھوڑنے کی بات آتی ہے کہ اب دیکھیں نا، امام تو مسجد میں جب نماز پڑھنے امام تو ایک ہوتا ہے. بالکل. جب ہر صف کا بندہ کہے میں امام الگ بنوں گا تو وہ امام تو قائم رہتے ہیں. بالکل. جیسے میں اگر آپ کے اس پروگرام سے تھوڑا سا ہٹ کے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جی، وہ سیاسی صورتحال خراب کیوں ہے؟ کہ اب کوئی نواب رسول اللہ خان نہیں ہے. بالکل. تو جتنے بھی اس وقت ہیں سیاسی لوگ، ہر کوئی وزیر اعظم ہے، اور ایک پارٹی میں 3 4 وزیر اعظم ہیں. بالکل. تو وہ جب بھی بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے، سب کے سامنے اپنی بات ہوتی ہے. نواب رسول اللہ خان مرحوم ہوتے تھے تو سب کو پتا تھا کہ اس نے کم از کم وزیر اعظم نہیں بننا، تو سب ان کو مان لیتے تھے کہ بڑے ہیں. وہ لیڈروں کے لیڈر اس لیے تھے کہ سب کو یقین، اور ان کو وہ اثار کرتے تھے نا. ان کو ایک سبق ان کے بزرگوں نے جس جماعت میں انہوں نے کام کیا تھا، مجلس احرار اسلام جو ان کی بنیادی جماعت ہے، وہ اثار کی جماعت ہے اصل میں. تو اثار کا سبق ان کو پڑھایا گیا تھا. وہ اتنا کہ وہ اثار کرتے تھے ہر دور میں. انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی کہتے اتحاد بناتے تھے، وہ انہی سیاستدانوں کو اکٹھا کرتے تھے. اور یہ سیاستدان ان کی آواز پہ اکٹھے اس لیے ہوتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نواب نصر اللہ خان جو ہے اس کا اپنا جو ہے وہ اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. اب تو یہی چیز ہے کہ اب اتحاد اس وقت ہو جب پتا ہو کہ جو اتحاد کر رہا ہے یا کروا رہا ہے یا قیادت نہیں چاہتا وہ. بالکل. تو پھر اب ہر آدمی جو قیادت چاہتا ہے، وسائل چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اتحاد تو ہونا چاہیے لیکن قیادت میرے پاس ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کے لیے تو اثار کرنا پڑتا ہے، اور اثار جو ہے وہ بنیاد ہے بالکل کسی بھی چیز کی. جب تک وہ اثار نہیں کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے اثار نہیں ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں اپنے جو چیز ہے، اپنی جو کرسی اقتدار ہے وہ نہیں ہے، تو لیکن جو اسلامی دنیا ہے، اسلامی دنیا کے جو مسلمان ہیں، آخر وہ تو باہمی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو. لیکن اس کے باوجود اگر ظلم شام میں ہوتا ہے تو پاکستانی عوام نہیں تڑپتی ہے، تو وہ صرف احتجاج اور مظاہروں تک ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے ایک ہو مسلم، یہ علامہ اقبال کے اس شعر سے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جی، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور. تو یہ جو حرم کی پاسبانی ہے یہ ایک بہت وسیع ہدف ہے. تو اس کے پانے کے لیے مسلمان ایک ہوں تو پھر وہ اپنے پورے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان کو، جو اقبال نے کہا ہے کانٹا جو چبھے کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جواں بے تاب ہو جائے. قوت اس کو کہتے ہیں، کانٹا جو چبھے کابل میں ہندوستان کا. تو یہی تصور اس میں دیا گیا ہے. جی. تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر طبقے ہیں انہوں نے عوام کو بے حس کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. جی. اور دوسری بات جو ہے کہ عوام کے اندر ایک چیز جو پیدا کی گئی، اپنا حقوق، اپنا حق. جی. یعنی یہ تصور دیا گیا جی کہ اپنے حق کے لیے اٹھیں. اب میں پاکستان کے معاشرے کی اگر مثال دوں آپ کو کہ وہاں کیا ہے جی کہ اساتذہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، ڈاکٹرز اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، طلباء اپنے حقوق پر سڑکوں پر ہیں، مزدور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقوق کی جنگ بڑی مقدس جنگ ہے. یہ بھی ایک لیبل لگایا جاتا ہے نا اس پر. لیکن جہاں تک اسلام کا، تو اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. مسلمان تو اپنے حق کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، بس کسی سے تو حق نہیں مانگتا. مسلمان سے. جی. مسلمان کو تو کہا گیا کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور علماء کا احترام کرو. جی. تو نظریہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا فرض ادا کریں گے، جب آپ، تو دوسرے کا حق خود بخود اس کو مل جائے گا. جی. لیکن ہمیں حقوق کی جنگ میں الجھا دیا گیا. بالکل. فرمایا گیا، حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق اس وجہ سے چھوڑ دے کہ فتنہ پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، تو جنت میں بے جوڑ موتی کے محل کا میں ذمہ دار ہوں. مفہوم یہی ہے. اگر آپ اس کی میں کوئی ہے جی بالکل. جب یہ فرمایا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے کبھی نہیں لڑے گا دوسرے مسلمان سے.
مسلمان اپنے حق کے لیے اپنے حق کی جنگ کو کبھی مقدس نہیں سمجھے گا، وہ مسلمان نہیں ہے. جی نبی کی بات پر اگر اعتبار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بے جوڑ موتی کا محل دینے کا اعلان کر رہے ہیں آپ کو، جی اور آپ اپنے جنگ اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، تو آپ تو اپنا فرض ادا کریں، ایثار کریں جی جو آپ چاہتے ہیں. مثال اپنے گھر سے دیکھیں، اپنے باہر دیکھیں، آپ ان کے اپنا فرض ادا کریں گے ان کا حق مل جائے گا. اگر ہر مسلمان، ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا اگر لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں. بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا فرض کیا ہے. بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب ہم فرض ادا کریں گے، جب باپ کا ادب ہوگا تو باپ جب چھوٹے پر شفقت کرے گا اس کا حق مل جائے گا. جب اساتذہ کا ادب کیا جائے گا، اساتذہ کا احترام کیا جائے گا، تو استاد جو ہے وہ اپنی بہترین صلاحیتیں پھر اس کو پیار آئے گا اپنے اسٹوڈنٹ پر، بالکل اپنے طالب علم پر اس کو پیار آئے گا، شفقت ہوگی تو اس کا حق اس کو مل جائے گا، اس کا حق اس کو مل جائے گا. اچھا، یہ تو آپ نے پاکستانی معاشرے کی بات کی کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ کیسے قریب ہو سکتے ہیں، آپس میں متحد ہو سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ظلم عراق میں ہو یا شام میں ہو، مسلمان وہاں پٹ رہے ہوں، لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ اس ظلم کو، اس درد کو کیوں محسوس نہیں کرتی؟ دیکھیں میں نے آپ کو مثال دی ہے پہلے تحریک خلافت کی. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا قیادت کا بحران بھی ہے نا. جی اب ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے، وہ اپنے پیٹ سے آگے دیکھتا ہی نہیں ہے. جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برما میں کیا ہو رہا ہے. جو مسلمان ملکوں میں جو حکمرانی کے دعوے دار ہیں یا قیادت کے دعوے دار ہیں، ان کا آئی کیو نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برما کے مسلمان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی موج مستی کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا موقع. تو یہ تو اویئرنیس عوام میں، پھر عوام بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. جی جیسے وہ حکمران ہوں گے ویسے عوام بھی ہو جاتے ہیں. پھر تو عوام میں یہ شعور کیسے دلایا عوام جا میں سکتا شعور ہے؟ دیکھیں میڈیا ہے اس وقت پیدا کر رہا ہے شعور. اب عوام اپنے کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، رفاہی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہم ان کا ساتھ تو دے سکتے ہیں. تو یہ تو عوام کے کرنے کا کام ہے کہ دعا کریں کم از کم کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر طبقے کو اللہ فہم دے، سوچ دے. جب تک ہم اللہ کے آگے اپنی عرض نہیں کریں گے، اپنی مصیبت، اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے سامنے کتنا گڑ گڑاتا ہے. جی تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد. لیکن ہم تو دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں جی کہ فلاں سے ہو جائے، OIC کر لے اور مقتدر طبقے کر لیں اور حکمران کر لیں. تو جب تک ہم عوام کچھ نہیں کریں گے، تو جیسے میں مثال دیتا ہوں، اب ایک چیز ہے علم حاصل کرنا ہے. جی دنیا کے کس ملک میں مسلمانوں پہ پابندی ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتے؟ ہے کسی پہ پابندی؟ نہیں. جدید ٹیکنالوجی جس کو آپ کہتے ہیں، جی بالکل مسلمان حاصل نہیں کر سکتے. وہ بالکل کسی ملک میں ہے پابندی کہ یہ مسلمان حاصل نہ کریں؟ بالکل. مسلمانوں کے ملک پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں. پھر اچھی تعلیم ہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں کوئی پابندی ہے پاکستان میں یا دوسرے معاشروں میں بھی کم از کم؟ تو ہم کیوں نہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے؟ ہم حلال حرام کو کیوں نہیں جانتے؟ یہ تو عوام ہے نا. عوام کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی میں دیکھیں جی ایک بندہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے کاروبار میں داخل کرتا ہے تو اس کو پہلے سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ یہ کاروبار اس طرح کرنا ہے. وکیل ہے، وہ اپنے بچے کو وکیل بنائے گا، اس کو سمجھائے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا. لیکن بطور مسلمان ہم یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں خود نہیں آتا، ہم نے خود دین نہیں سیکھا، ہم نے خود دین کے متعلق زندگی گزاری نہیں ہے. تو بچے کو کیسے بتائیں؟ آج کوئی مسلم معاشرے سے یہ دیکھیں، لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، ہم وہاں پتہ کرتے ہیں پیکج کون سا اچھا ہے، ٹکٹ کی سیئر لائن کی اچھی ملے گی، اور ہوٹلنگ کیسی ہوگی، کھانا کیسا ہوگا. لیکن یہ ہم پتہ کرنے کی کوشش اللہ ماشاءاللہ کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے، حج کے ارکان، واجبات، فرائض جو ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے. یہ آخری دنوں میں بیچارے وہ علماء اکرام یعنی 5-6 ذی الحج کے بعد وہ اپنی اپنی جہاں بلڈنگیں ہوتی ہیں وہاں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ایسے سن رہے ہوتے ہیں بس کوئی سو رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے. جب تک ہم دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھیں گے، اللہ کے دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھیں گے، دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا اور ہم عالم اسلام نہیں بنیں گے. ہم کچھ اور بن سکتے ہیں. عالم اسلام میں شامل ہونے کے لیے، عالم اسلام کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خطہ ہو، اس کے لیے تو ایک عقیدہ ہونا ضروری ہے. تو جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے، اپنی زندگیوں پر نہیں لائیں گے، عالم اسلام نہیں بن سکتا. یہ صرف خواب رہے گا اور نعرے رہیں گے. جی ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم اپنے مہمان سے بہت اچھے سوالات کرنے والے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئیں، ان پر بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ابھی مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. انما المؤمنون اخوة
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں اسلامی دنیا کے اتحاد کے بارے میں کہ اسلامی دنیا کیسے متحد ہو سکتی ہے اور مسلمان باہمی طور پر کیسے اپنے مسائل کو متحد ہو کر حل کر سکتے ہیں، اور مستقبل میں مسلمانوں پر یا اسلامی دنیا پر کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اور ان سے بچاؤ کا حل اور تدابیر کیا ہیں. ہم بات کر رہے تھے، آج ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے محترم جناب خالد عمران صاحب. خالد عمران صاحب، جیسا کہ آپ نے کافی اچھی باتیں کی، پروگرام کا بہت مختصر دورانیہ ہمارے پاس رہ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آخر میں کہ اسلامی دنیا مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ مسلمان آپس میں معاشرہ کیسے متحد ہو سکتا ہے کہ وہ اظہار اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر ہو تو وہ متحد ہو سکتا ہے باہمی طور پر. تو لیکن عالم اسلام، ترکی، افغانستان، پاکستان، عراق یا دیگر جو اسلامی دنیا ہے، گلف کنٹریز، یہ عالم اسلام ایک صحیح طرح سے ایک پلیٹ فارم یا ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کریں، تو اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو ان میں شامل ہو جائیں، یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ ہدف جو ہے وہ وسیع تناظر میں اس کا تعین کرنا چاہیے. وہ تو جیسے یہ میں نے عرض کیا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جی. تو جب یہ ہدف ہو حرم کی پاسبانی اور دین کو عام کرنا، دعوت اللہ، جب یہ ہدف ہوں گے تو پھر اس میں لوگوں کی انفرادی مقتدر طبقوں کی، حکمرانوں کا بچاؤ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے زیادہ واضح صورتحال ہوگی، اور اس کے لیے مختلف طبقے ہیں جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ عوام ہیں، عوام کا دباؤ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. جی. یعنی عوام کا دباؤ اپنی اپنی قیادتوں پر اپنے اپنے معاشروں میں بالکل اتحاد کے لیے. جی. اور پھر جو مقتدر طبقے ہیں کسی بھی ملک میں، یعنی اتحاد کے لیے، مسلم اتحاد، امہ کے اتحاد کے لیے دو چیزیں، مواقع اور وسائل. تو اب موقع اس سے بڑھ کر کیا کہ ظلم پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے. کشمیر میں 70 سال سے کیا کر رہا ہے ہندوستان؟ ظلم کر رہا ہے. برما میں کیا ہو رہا ہے 20 دن سے، 25 دن سے نہیں، یہ تاریخ ہے ایک پوری، برمی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر مسلمان معاشروں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے. تو اب تو اس سے زیادہ موقع اور کون سا اتحاد کے لیے؟ ہم کس چیز کا انتظار ہے؟ اور دوسرا جن کے پاس وسائل ہیں. تو اس میں کلیدی کردار، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے، ترکی کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے، اور سعودی عرب کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ جب تک، اور مڈل ایسٹ جو ہے، یہ سب بیٹھیں اور اس کو بنائیں کہ ایک کسی کی وقتی ضرورت کے لیے اتحاد نہ ہو، ایک پائیدار مسلمان امت کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اتحاد کا ہدف جو ہے اس کو تعین کیا جائے، اس ہدف کا تعین کیا جائے، اور پھر اس پر اتحاد ہونا چاہیے. جی. اور اس کے لیے جو ہے عوام کا پریشر، سب سے عوام کا دباؤ. عوام کے اندر اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ مذہبی طبقے، مذہبی رہنمائی کے جو دعوے دار لوگ ہیں وہ عوام کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں، آگہی پیدا کریں، شعور پیدا کریں. تو پھر یہ جو فرقہ وارانہ جو کہا جاتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب ہم کافروں پر سخت ہوں گے پھر رحماء بینہم، پھر آپس میں نرم دل ہوں گے، پھر آپس میں پھر آگے اگلی باتیں جو ہیں، پھر سجدے بھی ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، دین پر چلنے والے بھی ہوں گے. جیسا آپ نے دیکھا کہ جب لڑائی ہوتی ہے کسی خاندان کی دوسرے خاندان، قبائل میں لڑائی، تو سب متحد ہو جاتے ہیں. جب کسی گاؤں پر کوئی مصیبت آتی، مثلا سیلاب ہے آ رہا ہے نا، تو پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ کون چوکیدار ہے، کون وڈیرا ہے، کون مزارے ہے، کون کسان ہے، کون چودھری ہے. سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب وہ اوزار پکڑتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں بیلچا ہوتا ہے، سب اس سیلاب کو روکنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ جب ایک مصیبت سمجھیں گے، پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ چودھری ہے، وہ کہتا ہے وہ کمی ہے. سب ایک ہو جاتے ہیں. پھر تو سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند باندھا جاتا ہے، جب سب ایک ہو جاتے ہیں. اس طرح کوئی آفت آتی ہے جب کسی پر، سب ایک ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا ہے چھوٹا ہے. تو اس کے سپرٹ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانا ہوگا کہ مذہبی قائدین، ان پر ذمہ داری ہے، دینی قائدین پر ذمہ داری ہے. ایک تو لوگوں میں، اور پھر لوگوں کی، عوام کی ذمہ داری بھی ہے نا. اب یہ سارا کچھ یہ تو نہیں ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے یا مذہبی قائدین کی یا عوام کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ حلال کھائیں اور حق جو ہو اس کا ساتھ دیں. بالکل. اپنے مفادات. اور یہ کہنا کہ ہمارا تو ہمارا کون، ہماری کیا بات کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں،
ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ ہم راتوں کو اٹھ کے نمازوں میں اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کسی حکمران نے پابندی نہیں لگائی کہ مسلمان نماز پڑھ کے دعا نہیں کر سکتا. اگر وسعت ہو تو اپنا مال بھی اور دے سکتے. وسعت ہو، جب اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ایثار کریں، خرچ کریں. آپ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا بڑھائے گا اس کو. آپ صدقہ کریں گے، وہ تو خیر اور طرف بات نکل جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو عوام کی بات آپ نے کر لی، لیکن جو OIC یا اسلامی فوجی اتحاد بنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں 69 کے بعد غالباً بنا، 60s میں بنا یہ OIC، آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے آج تک اپنا رول کیوں نہیں ادا کیا؟ یہ رول اس لیے ادا نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، کوئی پریشر نہیں ہے نا. جی یعنی OIC ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کان پہ جوں رینگتی نہیں ہے، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. تو جب عوام کا دباؤ ہوگا ہر ملک میں اپنے مقتدر طبقوں پر، عوام کا پریشر ہوگا، اور اس طرح سے کچھ پریشر گروپس بنیں گے کہ ان کے سامنے اپنی چودراہٹ نہ ہو، اپنا الیکشن نہ ہو، اپنا کرسی حاصل کرنا نہ ہو، محض وہ دین کی بات کریں، محض وہ امت کے اتحاد کی بات کریں، تو لوگ کیوں نہیں بات سنیں گے؟ جب لوگوں کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ملک کے اندر کلچر یہ ہے کہ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. لیکن رفاہی کاموں میں پاکستان بڑے ملکوں میں جہاں رفاحی خدمات سر انجام دی جاتی ہیں، لوگ اپنا پیسہ لوگوں کو دیتے ہیں، رفاہی تنظیموں کو دیتے ہیں، عیدی کو دیتے، دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں نا. تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کو اعتبار ہے. کیا اعتبار ہے؟ کہ یہ خرچ صحیح جگہ پہ ہوگا. تو جب لوگوں کو اعتماد ہوگا، اعتبار ہوگا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ واقعی مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کی جا رہی ہے، تو پھر لوگ ساتھ دیں گے. لیکن جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ تو اپنی کرسی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے عہدے کے لیے اور اپنی شخصیت کے لیے، اپنی شخصیت بلڈ کرنے کے لیے، امیج کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو لوگ کیوں ساتھ دیں گے پھر؟ تو یہ ہے کہ یہ بالآخر لوگوں کا اللہ سے مانگنا، اور اللہ کی طرف سے پھر دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، تو اللہ پھر دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ اسلامی دنیا، عالم اسلام 57 یا اس سے زیادہ جو ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے روس کی طرف، چائنا کی طرف، امریکہ کی طرف، ان کی طرف دیکھتے ہیں. آخر امت مسلمہ کا ایک اپنی شناخت تھی، ایک اپنی پہچان تھی، انہوں نے اپنی پہچان کو کھو دیا. آخر آج کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے محتاج بن گئے؟ ہم ان کی غلامی سے یا ان کی ان کی طرف جانے سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں؟ ہم اپنا امیج کیسے دنیا کے سامنے وہ کر سکتے ہیں؟ مولانا غلام نبی مدنی صاحب جی، ہم مروبیت کے دور میں گزرے ہیں، ہم مروب ہیں، ہم پر روب پڑ گیا ہے بالکل ان کی ترقی کا، ان کے وسائل کا، اور ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ اچھے ہیں. جی اسی وجہ سے ہم جو، جیسے میں آپ کو مثال دوں، جی ہمارے بر صغیر میں جی مولانا ظفر علی خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بالکل، مولانا محمد علی جوہر کا نام سنا ہوگا، جی مولانا حضرت موہانی کا نام سنا ہوگا، مولانا شوکت علی کا نام سنا ہوگا. جی بالکل، یہ سب لوگ مولانا نہیں تھے. بالکل، انہوں نے کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، علی گڑھ کے فاضل تھے، لیکن مولانا لکھتے تھے. کیوں؟ اس وقت علماء کی عزت تھی، علماء کا احترام تھا، علماء کا وقار تھا. آج کیا ہے؟ آج معذرت کے ساتھ عالم دین بھی اگر عالم ہوگا، وہ مولوی لکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا، وہ ڈاکٹر پروفیسر لکھنا صحیح سمجھتا ہے. کیوں؟ مروبیت کا دور ہے، روب کا دور. اور روب کیوں ہے؟ کہ ان کی بالادستی ہے. اب ان کی بالادستی تو علم سے ختم ہو سکتی ہے اور تقوی سے ختم ہو سکتی ہے. بالکل. ہم جب کہیں گے امریکہ بڑا ہے، بولیں گے، جب کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کسی بات کو چاہ لیتی ہے، تو جب ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایک بات کو چاہیں گے کہ دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے، محض دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر اللہ راستہ کھولیں گے. جب تک ہم ادھر نہیں آئیں گے تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. امریکہ سے مانگیں گے، کبھی چین سے مانگیں گے، کبھی روس سے مانگیں گے، حالانکہ ہیں تو سب وہی نا. بالکل سب وہی ہیں، سب وہی ہیں. تو ہم اپنے وسائل، جب ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہم ان کو استعمال کر سیں. وہ سی پیک بنائیں گے تو تب وسائل استعمال ہوں گے. امریکہ آ کے ہماری جگہوں کو استعمال، مقامات کو استعمال کرے گا تب فائدہ ہوگا. تو یہ جب تک سوچ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ایسا ہی ہوگا. اچھا آخر میں آپ وصال اردو کے بارے میں، ہمارا چینل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ہماری جدوجہد کے بارے میں، وصال اردو کے بارے میں؟ دیکھیں جی، میڈیا کے اس وقت مسلمانوں کی جو ضرورت ہے، جی، ہر طرف سے منکرات سے بچتے ہوئے اور ایک ڈگر پہ چلنا، مشکلات اس میں بہت زیادہ ہیں. جی بالکل. اور ہمیں اندازہ ہے، روزنامہ اسلام ضرور ہم جو اس میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس میں کتنی مشکلات ہیں. تو آپ نے جو شروع کیا ہے اور ایک خاص مقصد اور ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، اور اس میں آپ کے سامنے جیسے کوئی
مالی میرا خیال اتنا مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اٹریکشن ہو. جی تو یہ خالصتاً ایک نظریاتی بنیادوں پر جو کام کیا جا رہا ہے تو اس میں قربانی بھی دینا پڑتی ہے پھر. لیکن یہ ہے کہ خراج تحسین کے قابل ہے آپ کا یہ کام اور آپ کا یہ قدم جو ہے اس کو دیکھیں. جو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہوتا ہے, حالانکہ اللہ سے ہوتا ہے. بالکل. تو جب اللہ کو پسند آ جائے گی چیز تو وہ چل پڑے گا. اللہ کی پسند کے لیے یہ ہے کہ اثار ہونا چاہیے اور درد ہونا چاہیے, امت کا درد ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کسی درد کے تحت ہے تو پھر تو آپ کا ہوگا, لیکن اگر یہ بالآخر ختم ہو جائے گی چیز, وہ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو مخصوص مدت کے لیے مخصوص مقاصد کے لیے ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو وسیع تناظر میں وسیع مقاصد ہوں, وسیع اہداف ہوں, تو اللہ ان کو پھر دوام بخشتا ہے, وہ چلتی رہتے ہیں. جی بہت شکریہ خالد عمران صاحب, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین کرام, آج ہم بات کر رہے تھے اسلامی دنیا کے اتحاد کے اوپر کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں. امت مسلمہ ظلم جو ہے صرف امت مسلمہ پر ہو رہا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت پوری دنیا باوجود اس کے کہ اسلامی دنیا کو تو کم از کم جو دیگر اپنے غیر مسلم ہیں ان سے الگ ہونا چاہیے تھا, اس وقت پوری دنیا ایک نعرہ جس کی کوئی ڈیفینیشن آج تک نہیں کی جا سکی, دہشت گردی کے نام پر جو اغیار ہیں, جو استعمار ہیں, جو کافر ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو بلکہ مسلمانوں کو بھی ایک خاص جگہ پر لا کر اکٹھا کر دیا ہے, اور وہ صرف دہشت گردی کے نعرے پر پوری دنیا کو مار رہے ہیں, پوری دنیا پر ظلم ہو رہا ہے. اور اس ظلم میں پس کون رہا ہے؟ صرف مسلمان پس رہے ہیں. لیکن ان مسلمانوں پر جو ہونے والا ظلم ہے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے. آپ دیکھیں پچھلے 70 سال سے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, لیکن آج تک اسلامی دنیا نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا. فلسطین پچھلے 70 سالوں سے فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں وہ رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی نہیں بول رہا. برما روہنگیا کے مسلمان جو ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے خلاف کوئی نہیں بول رہا. اسی طرح افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, لیکن کسی مسلمان ملک پر یا کسی بھی اسلامی دنیا یا عالم اسلام کے کسی بھی ایجنڈے یا کسی بھی تنظیم پر کوئی جوں تک نہیں دیں گی. اسی طرح اگر ہم بات کریں شام کی, عراق کی اور یمن کی, تو آہستہ آہستہ اسلامی دنیا پر ہی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اسلامی دنیا ہی کو تقسیم کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ ایک اکائی کا نام تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پورے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد کرتا ہے, درد محسوس کرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم باوجود اس کے سارے مسلمان ہیں, آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. ہم باوجود بھائی ہونے کے لیکن اپنے دوسرے بھائی پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں بولتے. اس پر جو ظلم ہوتا ہے, اس پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں, ہم ان کو احساس یا ان کو محسوس نہیں کرتے. آخر یہ بدقسمتی کیوں ہے؟ یہ سوالات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ہمیں اگر ہمارے اندر یہ شعور اور یہ احساس زندہ نہ رہا اور ہم اسی طرح بحث ہوتے رہے کہ ہمارے پڑوس میں پڑا ہوا ایک مسلمان ہے, کوئی بھی دوسرا ہے, وہ ظلم کا شکار ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یہ فکر رہی اور ہم اسی طرح جیتے رہے اور اپنی زندگی کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے, اپنے معاملات میں مصروف رہے, تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا گھر بھی تباہ ہو جائے گا, ہمارا ملک بھی تباہ ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کلمہ توحید کو مضبوطی سے, اللہ کا جو کلمہ ہے, اللہ کی توحید ہے, اس کے لیے متحد ہونا ہوگا. اور جہاں کہیں بھی جس پر بھی ظلم ہو رہا ہو, سب سے پہلے اپنے مسلمانوں کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہوں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے